اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 11، سبق نمبر 11، سکون یعنی جزم کو آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے جزم کو ادا کرتے ہیں اور حروف قلقلہ کتنے ہیں، ان کو کیسے ادا کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اس علامت کو جزم کہتے ہیں، یہ جو چھوٹا سا دال جیسا حرف کے اوپر ہوتا ہے اس کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن حرف کہتے ہیں۔ جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، یعنی جزم والا حرف پہلے والے حرف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے متحرک حرف کے ساتھ۔ حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں، جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، ان کا مجموعہ ہے قطب جدن۔ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہو جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے، جیسے اگر ہم مثال کے طور پر گیند دیوار پر مارتے ہیں تو وہ وہاں سے واپس آتی ہے، اسی کو قلقلہ کہتے ہیں، یعنی لوٹتی ہوئی آواز۔ قلقلہ کے معنی جنبش کے ہیں۔ حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہو، جب ساکن ہوں تو ان پہ قلقلہ خوب ظاہر ہو، جیسے یہاں پر ہے تو ساکن۔ اس سبق میں حروف قلقلہ و حمزہ ساکن کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں اور ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں، یعنی قریب الصوت کا بھی خیال رکھیں، جیسے تا اور تو۔ آئیے اب ان کی مشق کرتے ہیں۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات۔ پہلا تو یہ کہ پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں، اور یہ باریک تا ہے اور اس پہ قلقلہ نہیں ہوگا، نہ حروف مستعلیہ کا حرف ہے۔ ات، ات، ات۔ اور اب مستعلیہ کا حرف بھی ہے، موٹا بھی پڑھنا ہے اور اس پر قلقلہ بھی ہوگا۔ حمزہ تو زبر ات، حمزہ تو زیر ات، حمزہ تو پیش ات، 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 ات۔ ہجے بھی کریں اور رواں بھی پڑھیں۔ زال نرمی کے ساتھ ہے اب۔ حمزہ زال زبر از، حمزہ زال زیر از، حمزہ زال پیش از، از۔ اس پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ زا سختی کے ساتھ ہے، قلقلہ نہیں ہوگا۔ قلقلہ کی نشانی یہ ہے کہ جب جزم ریڈ کلر میں ہو یا حرف ریڈ کلر میں ہو تو یہ قلقلہ کی نشانی، اس حرف پر قلقلہ کرنا ہے، باقیوں پر قلقلہ نہیں کرنا ہے۔ صرف گرین حرف جو ہیں یہ مستعلیہ کے ہیں، موٹے پڑھنے۔ حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از۔ یہ صفیریہ کا حرف ہے اور اس کے ہم مخرج ضا بھی ہے، مستعلیہ ہے، موٹا پڑھنا ہے۔ حمزہ ضا زبر از، حمزہ ضا زیر از، حمزہ ضا پیش از، از۔ حمزہ ثا زبر اس، لسویہ ہے، حمزہ ثا زیر اس، حمزہ ثا پیش اس، نرمی کے ساتھ۔ اور اب صفیریہ ہے، سٹی والا حروف صفیریہ۔ حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس۔ حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس۔ اب یہ مستعلیہ کا حرف صاد ہے، موٹا پڑھا جائے گا، اس پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب دال ہے، اس پر قلقلہ ہونا چاہیے۔ حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد۔ اور یہاں پر اب دیکھیں حروف حافیہ کا ضاد ہے، اس پر بھی قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، مستعلیہ کا حرف ہے، موٹا پڑھنا ہے۔ حمزہ ضاد زبر اد، حمزہ ضاد زیر اد، حمزہ ضاد پیش اد، یعنی قلقلہ اس پر نہیں ہونا چاہیے۔ اب آئیے باریک کاف اور موٹا قاف۔ اس میں یہ والا باریک کاف ہے،
اس پر قلقلہ بھی ہوگا، مستعلیہ کا حرف بھی ہے۔ حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک، اک اک اک، حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق، اق اق اق، یعنی اس پر قلقلہ بھی ہوگا۔ حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر اہ، حمزہ ہا پیش اہ، اہ اہ اہ۔ اب دیکھیں یہ سانس کو چھوڑتے ہوئے اب وسط حلق والا ہا ہے۔ حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر اہ، حمزہ ہا پیش اہ، اہ اہ اہ، اس طرح سے ادا کرنا ہے۔ اب حمزہ ساکن کو جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا ہے، پیچھے اوپر جو آپ نے ڈیفینیشن میں پڑھا۔ حمزہ حمزہ زبر اع، حمزہ حمزہ زیر اع، حمزہ حمزہ پیش او، اع اع او، اس طرح سے۔ اب ہلکی عین ہے، حمزہ عین زبر اع، حمزہ عین زیر اع، حمزہ عین پیش او، اع اع او۔ اب با ساکن اور جیم ساکن یہ دونوں حروف قلقلہ میں سے ہیں۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب، حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج اج۔ ان کو آپ ہجے کے ساتھ بھی اور رواں بھی ان کا پڑھیں۔ آپ یہاں پہ دیکھیں، اب چھوٹا سا نوٹ ہے، واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ واو ساکن جب ہوتا ہے تو اس سے پہلے زیر نہیں آتا ہے، اور یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا ہے۔ جب بھی یا ساکن آتا ہے اس سے پہلے پیش نہیں آتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ رواں بھی اس کے ہجے آپ کرنے ہیں۔ حمزہ دال زبر اد، یہ ہوا ہجے کے ساتھ رواں، اد اد اد، اور اسی طرح سے اد اد اد، اد اد اد، اک اک اک، اق اق اق۔ اب دیکھیں اس پر قلقلہ بھی ہو رہا ہے۔ اس طرح سے آپ رواں بھی پڑھیں اور ہجے بھی کریں۔ تو آج کی اس کلاس میں جو ہم نے سکون پڑھا جزم کو، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔